بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے کی حدیث نمبر 2 ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اور جو کچھ اس کا مضمون ہے، تو خلاصہ یہ کہ ایک بار جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین کے بارے میں چند سوالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ چونکہ اس حدیث میں جبریل امین علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، لہذا عام طور پر اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے حدیث جبریل میں ہمارے لیے قیمتی تعلیمات۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل، اس دوران اچانک وہاں ہمارے پاس پہنچا ایک شخص، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس انتہائی سفید تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، جبکہ اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ یعنی اس عبارت سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ پرانے وقتوں میں آج کے اس جدید دور کی طرح یہ جدید ایجادات، یہ جدید سہولیات، یہ ہوائی جہاز، یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں وغیرہ، یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ آج کی طرح صورتحال نہیں تھی کہ انسان اپنے گھر سے نہا دھو کر اور نئے صاف ستھرے اجلے کپڑے زیب تن کر کے روانہ ہوتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر جا پہنچتا ہے اسی طرح حشاش بشاش، اور یہ کہ تر و تازہ صاف ستھرے کپڑے لیے ہوئے، پہنے ہوئے۔ بلکہ اس دور میں تو لوگ سفر کیا کرتے تھے اونٹوں پر، یا یہ گدھے گھوڑے وغیرہ، یا پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، پسینہ ہے، دھوپ ہے۔ الغرض جو کوئی مسافر ہے، پردیسی ہے، کہیں باہر سے آیا ہے کہ وہ اس علاقے کا باشندہ نہیں ہے، تو پھر اس پر سفر کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے کہ وہ تھکا ماندہ ہو، اور یہ کہ اس کے جسم پر اور اس کے لباس پر کوئی گرد و غبار ہو، نہ یہ کہ صاف ستھرے کپڑے ہیں اس کے، بہت ہی اجلے اور صاف، اور یہ کہ اس کے بال بھی انتہائی سیاہ ہیں۔ اگر سفر کر کے آیا ہے تو بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہونے چاہیے، اور یہ کہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے
کہ اگر وہ مسافر نہیں ہے کہ تر و تازہ صاف ستھرا حشاش بشاش جیسے یہیں کہیں قریب سے اٹھ کر آ گیا ہے، تو پھر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا کیوں نہیں ہے کہ مدینہ شہر کی آبادی اس زمانے میں مختصر سی آبادی تھی، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بڑی آبادی نہیں تھی، بلکہ مختصر سی آبادی، اور یہ کہ مدینہ کے تمام باشندے ایک دوسرے کو خوب جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ لیکن اس شخص کا معاملہ بڑا ہی نرالا کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مسافر پردیسی باہر کا آدمی ہے، بلکہ تر و تازہ ہے بالکل۔ اس کے بعد یہ کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نووارد انسان نے ایک اور عجیب کام کیا کہ جس پر ہم سبھی کو تعجب ہوا کہ وہ سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ یوں بیٹھا کرتے تھے کہ ان میں گھل مل جایا کرتے تھے، کہ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ ذرا سا کوئی عہدہ اگر مل گیا ہے تو اپنے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری الگ امتیازی حیثیت ہو، الگ میری شان ہو، کہ میرے دفتر کے ساتھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی اجتماع جاری ہے، تو وہاں میرے لیے کرسی الگ قسم کی ہونی چاہیے۔ تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں یہ تواضع اور یہ عجز و انکسار کے معاملات اور یہ حسن اخلاق کے یہ سلسلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے امتیازی شان پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ جس طرح سب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی کے درمیان کسی بھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب کوئی نووارد وہاں پہنچتا، کوئی پردیسی آیا ہے، مدینہ سے باہر کسی جگہ سے سفر کرتا ہوا آیا ہے، اور یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو وہ اس مجلس میں پہنچ کر اسے لوگوں سے یہ بات پوچھنا پڑتی تھی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی پردیسی شخص آیا دور دراز سے، اور یہ کہ اس نے یہ آ کر یہ بات کہی کہ تم میں سے محمد کون ہیں، کہ میں اتنی دور دراز کے کسی علاقے سے سفر کر کے پہنچا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر، اور یہ کہ ان سے اللہ کے دین کے بارے میں کچھ سیکھنے اور کچھ سوالات کرنے کی خاطر، تو مجھے بتایا جائے کہ تم میں سے محمد کون ہیں۔ کہ جو بھی پردیسی وہاں پہنچتا، کوئی مسافر، تو اسے یہ سوال کرنا پڑتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہیں، ورنہ یہ کہ کوئی پہچان، کوئی الگ سے شان نہیں تھی۔ لیکن یہ شخص جو آیا ہے، ایک تو یہ کہ صاف ستھرا، حالانکہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اور مزید یہ کہ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کسی سے اس نے یہ بات پوچھی ہی نہیں کہ تم میں سے محمد کون ہے، تو گویا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر وہ پہلے سے جانتا ہے، قدیم تعلق والا ہے، تو پھر ہم نے کیوں اسے آج تک کبھی دیکھا نہیں؟ تو یہ تعجب کی بات تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ اب اس نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل قریب بیٹھ کر اب کیا کیا
کہ اپنے گھٹنے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا یوں اس قدر قریب، اور یہ کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں، اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس کا یہ جو انداز تھا، اس سے تمام صحابہ کرام کو مزید تعجب ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، گویا کہ بڑی بے تکلفی ہے، اور یہ کہ پرانی جان پہچان ہے اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہاں بعض اہل علم نے اس کی یہ تعویل بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کا یہ یوں بیٹھ جانا جڑ کر اس قدر قریب، یہ بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ گویا کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سننا اور بتانا چاہتا ہے کہ سبھی لوگ سنیں، یوں سوال و جواب کے ذریعہ ہیں۔ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائیں گے تو وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہتا ہے، اس وجہ سے یوں اس قدر قریب لگ کر اور گھٹنے جوڑ کر یوں بیٹھ گیا ہے، گویا کہ مکمل متوجہ ہو گیا ہے، کہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ الغرض سبھی صحابہ کرام کے لیے تو اس کے یہ تمام انداز بہت ہی باعث حیرت تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کون شخص ہے یہ۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور یوں بیٹھے ہوئے اب وہ یوں گویا ہوا، یوں کہنے لگا کہ اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اب پھر سبھی کو تعجب ہوا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے محمد مجھے بتائیے، حالانکہ تمام مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکارا کرتے تھے، یوں تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، یا اگر سامنے مخاطب ہیں، بات چیت کی جا رہی ہے کہ کوئی مخاطب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، تو یوں کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، نہ یہ کہ نام لے کر بات کرے، پکارے، جبکہ یہ شخص نام لے کر کہنے لگا کہ اے محمد مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا چیز ہے، تو یوں وہاں موجود مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مزید حیرت ہوئی اور تعجب ہوا کہ یہ تو نام لے رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ گواہی دینا، دو باتوں کی گواہی دینا، دو باتوں کی شہادت یعنی گواہی دینا۔ پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے یہ بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جن باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا ان کا تعلق عمل سے ہے کہ وہ کرنے کے کام ہیں، جبکہ یہ دو باتیں جن کا سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا ان کا تعلق
عقیدہ و ایمان سے ہے کہ انسان کی یہ دلی کیفیت، یہ قلبی کیفیت کہ انسان کا دل جب کسی عقیدے کو اپنا لے گا، جب کسی بات کو قبول کر لے گا، تو پھر اس کے مطابق عمل کی نوبت بعد میں آئے گی۔ اور مزید یہ کہ آگے جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کی صحت کا اور اللہ کے ہاں قبولیت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ جسے پہلے ذکر کیا گیا کہ پہلے ان دو باتوں کو انسان دل سے قبول کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد وہ جو کچھ عمل انجام دے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے عمل کو بعد میں بیان کیا گیا اور ان دو باتوں کو، اقرار توحید و رسالت کو، پہلے بیان کیا گیا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہیں اس چیز کی استطاعت میسر ہو۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 5 چیزیں۔ سب سے پہلے اقرار توحید و رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے، اور اس کے بعد حج بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ ارکان اسلام۔ دین اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے، اور انہی چیزوں کا نام ہے اسلام۔ جو کوئی ان 5 چیزوں کو اپنائے گا وہی ہے حقیقی مسلمان۔ اور یہ حدیث ابھی فی الحال کافی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس کا بقیہ حصہ لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔